اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام امداد پتافی صاحب، جنرل سیکرٹری وسیم راجپوت صاحب، ڈپٹی میئر جناب صغیر قریشی صاحب، یہاں پہ موجود تمام پیپلز پارٹی کے ممبران، یہاں پہ مختلف ٹاؤن کے چیئرمین، یہاں پہ موجود یونین کونسلز کے چیئرمین، یہاں پہ موجود افسران، وکلاء حضرات، اور سب سے زیادہ اہم آج ہمارے اس پروگرام میں شریک ہماری بہنوں، السلام علیکم جیے بھٹو۔ پہلے میں گزارش کروں جو لوگ کھڑے ہیں پلیز بیٹھ جائیں، سائڈ پہ آ کے بیٹھ جائیں، پیچھے خواتین کو نظر نہیں آ رہا، جو بھی شخص کھڑا آ رہا ہے یہاں پہ پلیز بیٹھ جائیں، کوئی بھی سامنے نظر نہیں آئے کھڑا ہوا، یا تو آپ سائڈ میں ہو جائیں یا بیٹھ جائیں، پیچھے خواتین جو ہیں ان کے سامنے نہ کھڑے ہوں پلیز۔ آپ یہ انتظامیہ ان کو میں کہتا ہوں برائے مہربانی میری بہنوں، میری بیٹیوں اور آج پروگرام میں شریک تمام ہمارے بھائیوں، آج جس پروگرام کی ہم یہاں پہ جس ڈسٹریبیوشن کے لیے آئے ہیں، یہ پنک اسکوٹرز، الیکٹرک اسکوٹرز ہیں جو مفت میں، بغیر کسی ایڈوانس کے، بغیر کسی قسطوں کے، مفت میں تمام جو ہے خواتین کو دی جا رہی ہیں۔ وہ خواتین جن کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے اور ان کے پاس پروف ہے کہ کیا وہ اسٹوڈنٹ ہیں یا وہ کوئی جاب کرتی ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی کاروبار کرتی ہیں۔ اور مجھے اگر کوئی حلفیہ پوچھے کہ جی یہ جو لڑکیوں جن کو آپ بچوں کو دے رہے ہیں ان کو آپ جانتے ہو، تو میں کلمہ پڑھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں، میں نہیں جانتا کون ہے یہ خواتین، نہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون سی زبان بولنے والی ہیں، نہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون سی جماعت کو ووٹ دیتی ہیں، نہ مجھے پتا ہے کہ یہ کس کے ریفرنس سے آئی ہیں۔ تو اگر یہ جذبہ حکومت رکھے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہمیشہ رکھتی ہے، کہ آپ بغیر کسی فرق کے، بغیر اس کے کہ جی وہ آپ کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا ہماری ان بہنوں کو کہ اگر آپ کو یہ پنک اسکوٹی مل رہی تو آپ ہمیں ووٹ دیجیے گا، نہیں، ووٹ آپ اپنی مرضی سے دیجیے گا، اور میں پتہ بھی نہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ایلیجبل ہیں، آپ نے محنت سے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ پاس کیا ہے، اور آپ کو فری آف کاسٹ یہ جو ہے یہ پنک اسکوٹرز جو کہ ای وی اسکوٹر دی جا رہی ہیں۔ میری بہن سائمہ آغا نے خطاب میں کہا کہ جی یہ پاکستان کا واحد صوبہ ہے جہاں پہ دی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا اس کا ریکارڈ تصحیح کر دوں کہ یہ پاکستان نہیں، یہ پوری دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان، اور اس کا واحد صوبہ ہے سندھ، جس میں فری آف کاسٹ یہ اسکوٹر دی جا رہی ہیں پوری دنیا میں۔ آپ سب لوگ کوئی چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتا ہوگا، کوئی گوگل استعمال کرتا ہوگا، اپنے موبائل آن کریں اور لکھیں کہ دنیا میں کتنے ممالک ہیں جہاں پہ فری آف کاسٹ، مفت میں الیکٹرک آپ کو اسکوٹرز، اس کے ہیلمٹس، آپ کی ٹریننگ فری، آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کے پیسے فری۔ دنیا میں کتنے ممالک کر رہے ہیں؟ کوئی اور ملک نہیں کر رہا، صرف پاکستان کر رہا ہے، اور پاکستان میں بھی صوبہ سندھ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ کر کے دے رہی ہے، فری آف کاسٹ کر کے دے رہی ہے۔ تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے بہت کام کیے، اور ہمارے مقابلے یہاں لوکل ہے ہی نہیں، ہمارے انٹرنیشنل مقابلے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ دنیا کا، کوئی مقابلہ کسی صوبے سے نہیں کر رہے، کسی خطے سے نہیں کر رہے، پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑے میں بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ، جس میں 21 لاکھ خاندانوں کو گھر مفت میں بنا کے کون دے رہا ہے؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ صوبہ سندھ میں کر کے دے رہی ہے۔ دنیا کی تاریخ کا کوئی اور مثال نہیں ملے گی۔ آپ کے پاس
साइबर नाइफ है। अब हेल्थ पे आ जाते हैं, कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान पीपुल्स पार्टी का नारा है, तो किस तरह करती है पीपुल्स पार्टी? इस तरह करती है। फिर हेल्थ में आ जाते हैं, हेल्थ में आपके पास साइबर नाइफ हॉस्पिटल है। पूरी दुनिया में साइबर नाइफ के 11 हॉस्पिटल हैं। 11 हॉस्पिटल में सिर्फ सूबा सिंध का साइबर नाइफ का हॉस्पिटल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करके दे रहा है, मुफ्त में, कोई पैसा नहीं ले रहा। पूरी दुनिया में और भी बड़े बड़े मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ममालिक हैं, बड़े बड़े पैसे वाले ममालिक हैं। हमारा तो एक फिर भी हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो कुदरती वसाइल से है, लेकिन बड़े माली मुश्किलात का सामना है हमारे मुल्क को। लेकिन पूरे दुनिया में अगर कोई मुल्क ये इस तरह की फैसिलिटीज दे रहा है तो वो पाकिस्तान दे रहा है, और पाकिस्तान में सूबा सिंध दे रहा है। कल आपने देखा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट बना, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पूरी दुनिया में आप जाके देखें। फिर मैं कहूँगा कि आप गूगल कर लें, चैट जीपीटी के पास चले जाएं और किसी चीज़ को देख लें कि पाकिस्तान का नाम आ रहा है रैंकिंग में टॉप 10 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और पाकिस्तान का नाम किस लिए आ रहा है? सिंध हुकूमत की वजह से आ रहा है। और सिंध हुकूमत की वजह से क्यों आ रहा है कि सिंध हुकूमत का वो प्रोजेक्ट इतना कामयाब है कि मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को कहा कि आप सिंध से सीखें कि आप किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं। फिर मैंने बताया कि ऑटिज्म सेंटर्स बहुत बने हुए हैं सिंध में। सूबा सिंध में 10 से ज़्यादा ऑटिज्म सेंटर्स बने हुए हैं, 10 से ज़्यादा। अभी फेडरल गवर्नमेंट ने खत लिखा सिंध हुकूमत को कि हम इस्लामाबाद में आज दिन तक कोई ऑटिज्म सेंटर नहीं है जो हमारे खुसूसी बच्चे होते हैं उनके लिए, तो सिंध हुकूमत हमारी मदद करे, मुआवनत करे कि हम उधर इस तरह का स्टेट ऑफ द आर्ट कोई ऑटिज्म सेंटर बनाना चाहते हैं। हालांकि इसका दावा कोई और कर रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध, जिसकी हमेशा कोशिश रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट लाएं जिससे अवाम को फायदा हो। थर पार्कर के कोयले जब निकाला गया, थर पार्कर के कोयले निकालने में $1 बिलियन, $1 अरब से जायद हुकूमत सिंध ने पैसे खर्च किए थर पार्कर के कोयले के लिए, $1 अरब से जायद। और आप देखें कि वो जो पैसे खर्च किए गए उससे जो कोयला निकाला जा रहा है वो किसके लिए निकाला जा रहा है? उस कोयले का फायदा सिर्फ सूबा सिंध को नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान को उस कोयले का फायदा हो रहा है। आपके आज भी एनर्जी एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर सस्ती बिजली बन सकती है तो वो कोयले से बन सकती है, वो भी कोयला जो आप इंपोर्ट करो बाहर से, वो नहीं जो आपका अपना कोयला हो उससे बन सकती है। तो हुकूमत सिंध ने तमाम बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं, तमाम बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं, और पाकिस्तान के लिए पीपुल्स पार्टी ने किया है। पीपुल्स पार्टी का अगर मुआवजा किया जाए तो अब दूसरी पार्टियों से करें अगर, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में अगर किसी जमात ने पाकिस्तान को आइन दिया तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। आज आप देखें ना कि दुनिया के क्या हालात चल रहे हैं, पूरी दुनिया के हालात देख लें, पूरे खित्ते के हालात देख लें, और आप देखें कि दुनिया के उन हालात में अगर पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैली आंख नहीं रख सकता, वो क्यों? क्योंकि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। फिर आपकी 18वीं तरमीम प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके तहत जो गरीब खवातीन हैं, वो गरीब खवातीन जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको जिस तरीके से घर बैठे उनको पैसे दिए जा रहे हैं ताकि उनकी कोई माली मुआवनत की जाए, वो गुर्बत की लकीर के नीचे आपके पास डेटा है। तो पीपुल्स पार्टी ने जिस तरीके से खवातीन के लिए काम किया, जिस तरीके से खवातीन को वुमेन एम्पावरमेंट में पीपुल्स पार्टी ने काम किया, दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां पे खवातीन के लिए इतना काम हुआ जितना पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध कर रही है। हमने जिस तरीके से 21 लाख मुफ्त घर जो हैं वो बना के दिए, तो उसमें भी क्राइटेरिया क्या था? चेयरमैन ने कहा कि जी जमीन का टाइटल उस घर की खवातीन के नाम पर होगा। ये जो घर मिलेंगे 21 लाख घर, 21 लाख खानदान होते हैं, वो भी खवातीन के नाम पे होगा। आज हम जो पिंक स्कूटर दे रहे हैं वो भी खवातीन को दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं।
تو یہ سارا خواتین کے وومن امپاورمنٹ کے لیے، پھر جس طریقے سے وومن تھانے بنائے گئے، فرسٹ وومن بینک بنائی گئی، یہ سارے اس طرح کے پروجیکٹس تھے جو کہ خواتین کو امپاور کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کی، اور آج دن تک کر رہی ہے اور ہر وقت کرتی رہے گی. اس طریقے سے سرسوں کا پروجیکٹ دیکھ لیں، کس طریقے سے ہر چیز کو اس میں مد نظر رکھا گیا کہ خواتین کو کس طرح امپاور کیا جائے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل، یہ ہماری جو بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری جو بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، یہ ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو، یہ سب ہمارا مستقبل ہیں. ان کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی اچھا خاتون ہے تو کیا ہو گیا. نہیں، آپ دیکھیں پہلے دور میں خاتون جو ہیں وہ گاڑی چلاتی تھی تو لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کہ خاتون گاڑی چلا رہی ہے. جب ہم نے یہ اسکیم شروع کی تھی پاکستان کی، کہ دنیا کی تاریخ کی پہلی اسکیم ہے، ورلڈ ریکارڈ ہے کہ دنیا کی تاریخ کی پہلی اسکیم ہے جس میں ہم خواتین کو مفت میں دے رہے ہیں پنک اسکوٹرز. تو جب ہم نے یہ اسکیم شروع کی تھی تو پورے سندھ میں 150 صرف ڈرائیونگ لائسنس تھے خواتین کے پاس. سندھ کی آبادی دیکھیں صرف 150 ڈرائیونگ لائسنس تھے. اور جب ہم نے اسکیم شروع کی آج 25,000 خواتین نے اپلائی کیا ڈرائیونگ لائسنس کے لیے. تو یہ ہوتی ہے وومن امپاورمنٹ، یہ ہوتی ہے سوچ. آج مجھے شکارپور سے ہمارے ایم پی ایس بول رہے ہیں کہ جی ہمیں پنک اسکوٹرز چاہیے. آج مجھے تھر پارکر سے بول رہے ہیں کہ جی ہمیں پنک اسکوٹر چاہیے. تو یہ خواتین وومن امپاورمنٹ کے لیے جو ایسے اقدامات ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیے ہیں، وہ صرف اور صرف اسی لیے کیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خواتین کو جو ہے وہ زیادہ مضبوط کریں. ہمیں اس طرح کی خواتین نہیں چاہیے جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو ابھی ایک منشیات میں ایک خاتون گرفتار ہوئی ہے اور پھر ان کے لوگوں کو جو ہے معاشرے کو منشیات میں ڈال رہی ہے. میں ان کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، لیکن ہماری نوجوان نسل کو ہمیں اچھی ایکٹیویٹیز پہ لے کے آنا ہے. ہماری نوجوان نسل کو ہم نے پازیٹیو چیزوں میں لے کے آنا ہے. منشیات سے پاک ہمیں پاکستان چاہیے، منشیات سے پاک ہمیں سندھ چاہیے. میں بھی ضرور ذکر کروں گا کہ جس طریقے سے ہماری محترمہ فریال تالپور صاحبہ نے جس طریقے سے ایک جو کہ پارلیمان لیڈر بھی ہیں، اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرپرسن بھی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کی، انہوں نے جس طریقے سے منشیات کے خلاف ایکشن کا انہوں نے آرڈر دیا ہے. سندھ بھر میں جو منشیات کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے، سندھ بھر میں جو ہے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس میں ہماری پوری سندھ پولیس کو میں شاباش دیتا ہوں. جس طریقے سے جس جذبے کے ساتھ ابھی سندھ پولیس شروع ہوئی ہے اور جس طریقے سے سندھ پولیس جو ہے منشیات کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کری ہے، آپ سب لوگ جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہے سندھ پولیس. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس منشیات کا خاتمہ کریں گے. جس طریقے سے یہ جو خاتون تھی انمول، جس طریقے سے اس نے معاشرے میں زہر دینے کی کوشش کی، ہمیں اس طریقے کی چیزوں کو ہمیں سختی سے ہمیں اس کو روکنا ہوگا. اور لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ پازیٹیو چیزوں پہ آئیں. آپ اس طریقے سے منشیات سے دور رہیں، کیونکہ منشیات صرف آپ کو تباہ نہیں کرتی، آپ کے پورے خاندان کو تباہ کرتی ہے، آپ کی پوری فیملی کو تباہ کرتی ہے. تو ہمیں اس منشیات کی لعنت سے بچانا ہے. ابھی بیچ میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لسٹیں بھی بنی ہیں، کچھ لسٹیں لیک ہو رہی ہیں کہ جی یہ نام ہے منشیات استعمال کرنے والوں، یہ بھی جعلی لسٹیں ہیں. میں واضح کرتا چلوں، جو سوشل میڈیا پہ ابھی لسٹیں چل رہی ہیں کہ جی یہ فلاں 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 شخص جو ہے ان کے نام ہے کہ وہ منشیات استعمال کرنے، وہ بھی جعلی فیبریکیٹڈ لسٹ ہے. کیونکہ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، پولیس انٹروگیشن کر رہی ہے، اور اس پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹروگیشن سے جو ہے وہ دھیان ہٹانے کے لیے اس طرح کے فیبریکیٹڈ نام اور لوگوں کے فیملیز کے نام جو ہے غلط طریقے سے جھوٹے لوگ اپنے اپنے اسکور سیٹل کر رہے ہیں، اس طرح کے نام لوگ لے کے آ رہے ہیں. ان لسٹوں کا بھی قطعاً جو ہے کوئی تعلق اس طرح کا نہیں ہے. اور یہ ہمارے منشیات کے خلاف جو ہمارے سندھ پولیس کا جو ایکشن ہے، سندھ گورنمنٹ کا ایکشن ہے، وہ قابل ستائش، اور یہ آخر تک جاری رہے گا. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہر علاقے، ہر ایریا سے ہم منشیات کا خاتمہ کریں تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اچھی چیزوں میں لے کے آئیں. ہم چاہتے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا کاروبار شروع کرے. جس طریقے سے اب جو ہماری خاتون ہیں، کچھ ہماری خواتین جو وہ انہوں نے بائکیا کا کام شروع کیا ہے، ڈیلیوری کا کام شروع کیا ہے کہ جی وہ کھانے کی ڈیلیوری اس میں، اور ان کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں پنک اسکوٹرز چاہیے. ہم نے کہا ہم ان کو بھی دیں گے. ہمیں وکلا آزاد سے جو ہے مختلف لائر ایسوسیشن نے ہمیں کہا کہ جی ہمیں خواتین کے لیے جو ہے جو وکلا خواتین ہیں ان کے لیے پنک اسکوٹر چاہیے. ہم نے کہا ہم آپ کو بھی دیں گے. ہمیں جو بھی شعبہ جات ہے جس کو ریکوائرمنٹ ہوگی حکومت سندھ کی جانب سے فری آف کاسٹ